اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا، اور اسے مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق بہت سے حقائق بتائیں گے جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد ضرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا، اور اس مسجد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے بلکہ جلانے کا حکم دیا۔ اس مسجد کو کن صحابہ نے جلایا اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ابو عامر راہب۔ یہ ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ یہ ایام جاہلیت میں ایک عبادت گزار شخص تھا کہ اپنے قبیلہ میں بھی اس کو بڑی بزرگی حاصل تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو ابو عامر پر یہ بات بہت شاق گزری اور کھلم کھلا عداوت ظاہر کرنے لگا، اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش سے جا ملا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر مائل کرتا تھا۔ اب عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کی۔ نتیجہ میں مسلمانوں کو ضرر پہنچا۔ اللہ عز و جل نے اس جنگ میں مسلمانوں کا امتحان لیا۔ عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے۔ ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے۔ اس سے آپ کو نقصان پہنچا۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے۔ سر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخمی ہو گیا۔ ابو عامر نے شروع جنگ میں اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی مدد اور اپنی موافقت کی دعوت دی۔ جب انصار نے ابو عامر کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ اے فاسق، اے عدو اللہ، خدا تجھے برباد کرے، اور اس کو گالیاں دی، اس کی عزت ریزی کی۔ اب وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میرے بعد میری قوم اور بگڑ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فرار ہونے سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی وحی اسے سنائی تھی، لیکن اسلام لانے سے اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ کمبخت جلا وطنی اور پردیس کی موت مرے۔ چنانچہ یہ بد دعا اس پر کارگر ہوئی، اور یہ بات اس طرح وقوع پذیر ہوئی کہ لوگ جب جنگ احد سے فارغ ہوئے اور اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اور بلندیاں حاصل ہو رہی ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ملک روم ہرقل کے پاس گیا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کیا، اس نے اپنی امیدیں کامیاب ہوتی دیکھیں تو ہرقل کے پاس ٹھہر گیا اور اپنی قوم انصار میں سے ان لوگوں کو مکہ بھیجا جو اہل نفاق تھے کہ لشکر لے کر آ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی، ان پر غالب آ جاؤں گا، اور انہیں اپنے اسلام سے پھر سابقہ حالت پر آنا پڑے گا، اور ان اہل نفاق کو حکم بھیجا کہ اس کے لیے پناہ گاہ بنائیں اور میرے احکام اور مراسلے جو لے کر آیا کرے ان کے لیے قیام گاہ اور مامن بنائے رکھو، تاکہ اس کے بعد جب وہ خود آئیں تو اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے۔ چنانچہ ان منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی، اس کی تعمیر کر دی، اس کو پختہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک سے نکلنے سے پہلے
اس کام سے فارغ بھی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہماری مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ اس بات کی سند ہو سکے کہ یہ مسجد اپنی جگہ قابل استقرار اور قابل اثبات ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ضعیفوں اور کمزوروں کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور سردی کی راتوں میں جو بیمار لوگ دور کی مسجد میں نہیں جا سکتے ان کے لیے آسانی کی غرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس وقت سفر درپیش ہے، جب ہم واپس ہوں گے اور خدا نے چاہا تو دیکھا جائے گا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور مدینے تک مسافت کی، جب ایک دن یا اس سے کچھ کم رہ گئی تو جبرائیل علیہ السلام مسجد ضرار کی خبر لیے ہوئے آ پہنچے اور منافقین کے اس راز کو ظاہر کر دیا کہ مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے کفار کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ وہ مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر اٹھائی گئی ہے۔ اس علم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند لوگوں کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا کہ اسے منہدم کر دیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کو بنایا وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرما دی۔ نماز نہ پڑھنے میں ان کی تابع ان کی امت بھی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو بھی تاکید ہے کہ کبھی اس میں نماز نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد کی بنیاد تقوی اور رضائے الہی پر رکھی ہے، اور وہ جنہوں نے مسجد ضرار اور مسجد کفر بنائی اور مومنین میں تفریق ڈال دی اور خدا سے اور خدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے اس کو جائے پناہ قرار دیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو اس مسجد ضرار کی بنیاد گویا ایک گرے کے گرتے ہوئے کنارے رکھی جو اسے جہنم کی آگ میں سے گرائے گی، اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد ضرار کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب فرمان جب ان میں آگ لگا دی گئی تو اس میں دھواں نکل رہا تھا۔ خلف بن یاسین کوفی کہتے ہیں کہ میں نے منافقین کی اس مسجد کو دیکھا کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ دیکھا کہ اس میں ایک سوراخ ہے جس سے دھواں نکل رہا ہے، اور آج وہ جگہ گندگی پھینکنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔